بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے ایسے کون سے 3 عمل ہیں کہ جن کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں اور مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے، اور اس طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون سے ہیں؟ آئیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک شخص بڑی دور سے مولا علی سرکار رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا اور اچانک کہیں چلا گیا، اور یہ معلوم نہیں کہ کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لمبے سفر کو روانہ ہوئے۔ واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر دیکھا۔ گھر کی ایک دیوار تھی۔ اسی راستے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور اپنا گھوڑا دیوار کے سائے میں باندھ دیا اور خود دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے کہ آپ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور اس کا شوہر عورت کو مارتے چلا جا رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ او بدبخت، جب سے تو میرے گھر آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں اور پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، امیری کے جنازے نکل گئے ہیں، غربت عروج پر آ گئی ہے، میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی تو میرے لیے عذاب بن گئی ہو۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ مولا علی سرکار رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو آپ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص باہر نکلا، دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا یہ بتاؤ بیوی کو کیوں ڈانٹ رہے تھے اور مار پیٹ کر رہے تھے؟ اس شخص نے کہا یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری تمام عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، لیکن اس نے میرے لیے زوال پیدا کیے، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، میں تو دن بدن غریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتاؤ، یہ شخص کب سے آپ کو ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی اے امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میں گھر میں نہیں آئی بلکہ جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ پاک نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے، میرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، میرا باپ غریب تھا اور دینے کو کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اب جب شادی کر لی ہے مجھے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ گھر میرا، سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے کیا؟ مجھے تانے دینے لگا اور غیروں کے سامنے بے عزت کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے۔ اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے ایسے مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ہی گھر میں آتا ہے فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے تو مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، رسوائی بھی قبول، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو کہیں کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، کرتوت ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پاک کو ناپسند ہوتے ہیں۔
اللہ پاک غربت کو حکم دیتا ہے کہ اس گھر میں داخل ہو جائے، پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس کے گھر میں داخل ہو جائیں، تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر غربت نہیں آتی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں ہیں، انسان کے اپنے گناہ اور کرتوت ہوتے ہیں جو اللہ پاک کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں اس کے گھر بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ اس شخص نے پوچھا یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلا کام تو یہ کرو کہ بیوی کو گالیاں دینا، مارنا پیٹنا چھوڑ دو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا رویہ رکھو، اور یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور تاکید ہے۔ دوسرے کام کے بارے میں فرمایا میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تلخ لہجہ رکھنا ہے، اور اپنا رونا اللہ کے علاوہ لوگوں کے سامنے رونا ہے۔ اگر تم نے رونا ہے تو تم لوگوں کے سامنے نہ رو، بلکہ اللہ کے سامنے مصلی پر رو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بیوی کو مارنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے اور اس کے سامنے رونے سے مسائل حل ہوں گے۔ تیسرے اور آخری کام کے بارے میں بتایا رحمان کو راضی کرنا اور شیطان کو راضی کرنا ہے، جو گھر میں غربت لاتا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی کام گھر میں نہ کرو جس سے شیطان راضی ہو اور رحمان ناراض ہو۔ تو یہ ہیں وہ 3 کام جن کو کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان 3 کاموں کو گھر میں ہرگز نہ کیا جائے اور اپنے اعمال کو درست کیا جائے۔ گھر میں ایسے اعمال کیے جائیں جو گھر میں برکات کا باعث بنے، اور ایسے کاموں کو نہ کیا جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوں، تو گھر میں غربت نہیں آئے گی اور پریشانیاں گھر سے کوسوں دور چلی جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔